اللہ والوں کی باتیں سنیں. اگلے جمعے انشاءاللہ ذکر کروں گا خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا. 18 تاریخ ان کی ہے، یوم وصال ان کا عرس. ایک رات میں پورا قرآن پڑھتے تھے. اللہ نے کتنا مال دیا تھا، لیکن اس مال سے محل نہیں بنائے، اس سے جنت خریدی. بار بار نبی پاک سے جنت خریدی. ہمارے پاس جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں اس کے طور طریقے بدل جاتے ہیں، اس کے مزاج بدل جاتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے. عہدہ مل جائے کوئی ہے، دوسروں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. اس دولت نے، اس دنیا نے کسی سے وفا کی؟ پوچھ رہا ہوں. اسی کے پیچھے بھاگ. اور صاحبان حال نے دنیا کو ٹھوکر ماری، دنیا ان کے پیچھے پیچھے. دیکھ لو آج بھی داتا دربار جا کے دیکھ لو، داتا صاحب نے دنیا کو ٹھوکر ماری، آج دنیا ان کے پیچھے ہے یا نہیں؟ 1000 سال ہونے والا ہے داتا صاحب کو. آج بھی ان کا مزار بھی جاگ رہا ہے، مزار میں وہ خود بھی جاگ رہے. دیکھیں فرق، دیکھیں. برائی کو ٹالنا بھلائی سے مسلمانوں کا شیوا تھا. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول دشمنوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں؟ پڑھو کتابیں. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دسترخوان پہ، لنگر پہ ایک شخص آ گیا جو حضرت امام حسین کے قاتلوں میں سے تھا، مقابلے پہ آنے والوں میں، یزیدی لشکر کا آدمی. امام زین العابدین نے اس کی خاطر تواضع زیادہ کی. کھا پی کے وہ کہنے لگا آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں، اتنی آپ نے مجھ پر مہربانی کی ہے، اتنا کھلایا پلایا، آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں. فرمایا تجھے پہچان کر ہی تو ایسا کیا. تو سمجھ رہا ہے پہچانا نہیں، تجھے پہچان کر کیا تاکہ پتہ چل جائے وہ تیرا سلوک تھا، یہ ہمارا سلوک ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ کسی کو تھوڑا سا کچھ کر لو تو کتنی بار جتاتے ہو. ہے ایسا یا نہیں ہے؟ ہم سب یہی کرتے ہیں نا. تھوڑی سی کسی کے ساتھ مہربانی کریں، 50 مرتبہ اس کو جتائیں گے، سنائیں گے. مسلمان کا کام برائی کو کس طرح ٹالنا ہے؟ بھلائی سے. کورونا ایک برائی ہے یا نہیں؟ اونچی. کیسے ٹالنا ہے؟ آپ کی حکومت کہتی ہے اس سے لڑنا ہے، اس سے لڑ کے دکھاؤ. اگر واقعی وہ قدرتی آفت ہے تو کوئی قدرتی آفت سے لڑ سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. اور اگر واقعی آفت ہے تو اس سے تو اپنے آپ کو بچانا ہے. تم کہتے ہو لڑنا، لڑ لو. 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا، تم نے دنیا کا کیا حال کر دیا دیکھ لو. بڑے دعوے، بڑے سلسلے، نتیجہ کیا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، بات دور نکل جائے گی. مسلمان تکلیف پر کیا کرتا ہے؟ صبر. صبر کے معنی ہی نہیں ہم کو معلوم. صبر کب ہوتا ہے؟ تکلیف آئی فوراً، 10 دن کے بعد تو صبر ویسے ہی آ جاتا ہے کچھ، اس وقت صبر کرنا. لیکن ہمارے منہ پر سب سے پہلے کلمہ شکایت آتا ہے. کیوں ہو گیا ایسا؟ ہم فوراً
شکایت، اجی مولانا صاحب ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، جو جھوٹا کرتے ہیں ان کے ساتھ دیکھو، ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے ایسا. تو یہ جتنے کلمے ہیں یہ صبر کے خلاف ہیں یا نہیں؟ اونچی. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نبی ہیں، بیماری آئی، امتحان ہوا، ایسی بیماری کا ہم تصور بھی کر سکتے نہیں، مگر ان کے منہ پر کبھی شکایت نہیں آئی. ایک مرتبہ آہ نکل گئی منہ سے، غیب کی طرف سے آواز آئی، ہم سے محبت کا دعویٰ اور آہ کرتے ہو. جو زیادہ قریب ہو نا، پیارے ہوں، ان کے امتحان بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو اس مقابلے پر کبھی سوچ سکتے نہیں. آواز آئی، ہم سے محبت اور آہ. عرض کی، یا اللہ، یہ آہ اس لیے نکلی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے زبان پر اثر آ رہا ہے. اگر اس بیماری نے زبان کو بھی تکلیف دی تو مولا تیرا ذکر کس سے کروں گا؟ حضرت سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین سلطان الزاہدین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 12 سال جنگلوں میں مجاہدہ کیا. اس طرح ہوتے تھے کہ پرندے سمجھتے تھے کہ اس میں جان نہیں، وہ آپ کی بوٹیاں نوچ کے کھاتے تھے پرندے. اور پرندوں کی عادت ہوتی ہے کسی کو کہیں کوئی چیز نظر آئے شور کرتا ہے تاکہ دوسرے بھی آئیں، وہ دوسروں کو بھی بلاتا ہے. تو کوے پرندے شور کرتے تھے، بوٹیاں نوچتے تھے. آپ کا ایک دوہا مشہور ہے، کاگا کاگا نہ کرو جی بر کھائیو ماس. شور نہ کرو، جتنا تمہارا دل چاہے میرا گوشت کھاؤ. دو نین ہمارے چھوڑ دیو ہمیں پیا ملن کی آس. بس 2 آنکھیں چھوڑ دینا کیونکہ ہمیں محبوب کو دیکھنے کی آرزو ہے. ہم تو دعوے بہت کرتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ کر گئے محنتیں وہ اللہ والے، انہوں نے جو محنتیں کی ہیں ہم اس طرح کی کر سکتے نہیں. چھوٹی سی تکلیف پر ہم سے ہائے کیوں ہے، یہ تکلیف کیوں آئی ہے؟ کسی نے جادو تو نہیں کر دیا ہے، فلاں تو نہیں ہو گیا. کبھی کبھی تکلیف سے آپ کے درجے بڑھائے جاتے ہیں. کس کا فون بج رہا ہے بار بار؟ اب یہاں مجھے پھر تکلیف ہوتی ہے. آپ لوگ اللہ کے گھر میں آ کے فون بند نہیں کرتے ہو تو کیوں آتے ہو اللہ کے گھر میں؟ یہاں آ کے آپ نے موسیقی بجانی ہے؟ اپنے فون سائلنٹ کر لیا کرو، بند کر لیا کرو. دروشی پڑھیں ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. کاش کہ ہم نے اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے سیکھا ہوتا. فوجی ہوتے ہیں، ان کو جو مشقیں کرائی جاتی ہیں نا، ان سے پوچھنا جو نئے نئے نوجوان بھرتی ہوتے ہیں نا، ان میں سے جو سچے دل والے ہوتے ہیں وہی رہتے ہیں، باقی بھاگ جاتے ہیں. ان سے تکلیف برداشت، وہ آپ کو جفا کش بناتے ہیں. مضبوط جسم ہو، ڈر نکالیں گے آپ کا. جنگلوں میں رات کے ٹائم آپ کو رکھیں گے، سانپ سے نہیں ڈرنا، کسی اور چیز سے نہیں ڈرنا. بناتے ہیں نڈر بنانے کے لیے، جسم کو مضبوط بنانے کے لیے، آپ کو بہادر بنانے کے لیے محنتیں کرواتے ہیں. جب آپ کر لیتے ہیں پھر عہدہ ملتا ہے، درجہ ملتا ہے، پھر مزے ہوتے ہیں. لیکن پہلے اس سے
بس سرما پہلے پسا ہے تو آنکھ میں لگا ہے نا. اگر وہ پسنے کی تکلیف برداشت نہ کرے تو آنکھ تک پہنچے گا اونچی. ہم چاہتے ہیں جنت مل جائے بس محنت کچھ نہ ہو. یہ تکلیف آتی ہے کبھی تو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ صبر. میں نے آپ کو بات سنائی تھی، جن لوگوں نے سنی ہے ذہنوں میں تازہ کر لو، جنہوں نے نہیں سنی ہے وہ سن لے. حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں قرآن کو حدیث کو سمجھانے کا ان کا طریقہ ہے کہانی سناتے ہیں. اور کہانی سب کو اچھی لگتی ہے، مگر ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہانی نہیں، ان کا مقصد وہ نتیجہ، اس سے سبق کیا ملا، حاصل کیا ہوا. واقعہ کئی مرتبہ آپ کو سنایا ہوگا، ایک مرتبہ پھر سن لیں ذہنوں میں تازہ ہو جائے. ایک بندہ سفر کر رہا تھا، پیدل سفر ہوتا تھا، کچھ لوگوں کے پاس اونٹ گھوڑے ہوتے تھے. سفر کرتے کرتے اس کو محسوس ہوا کہ دھوپ زیادہ ہے، میں کچھ دیر آرام کر لوں. ایک درخت کی چھاؤں میں سائے میں لیٹ گیا. بعض لوگ ہوتے ہیں جب سوتے ہیں ان کا منہ کھل جاتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. ناک اگر صحیح نہ ہو تو منہ سے سانس لیتے ہیں، ان کا منہ کھل جاتا ہے سوتے ہوئے. وہ بھی ایسا ہی آدمی تھا، سویا، منہ کھل گیا، آنکھیں بند ہو گئیں. دور سے ایک آدمی سوار گزر رہا تھا، اس نے دیکھا ایک سانپ ہے، وہ اس کھلے ہوئے منہ میں بندے کے منہ میں جا رہا ہے. اس کو وہ سانپ جاتا ہوا نظر آ گیا. اس نے گھوڑا دوڑایا، جلدی پہنچے، مگر جب تک پہنچتا وہ سانپ اندر جا چکا تھا. سانپوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. جب اس نے دیکھا کہ اس کے اندر سانپ جا چکا ہے، اس کے اندر سے سانپ کیسے نکالوں؟ اس نے اس سوتے شخص کو چھڑی، ہاتھ میں چھڑی تھی، ماری، اٹھو. یہ جو سویا ہوا تھا یہ گہری نیند سے جب آنکھ کھلی مار پڑی. کیوں اٹھا رہے ہو؟ اچھا بھلا سو رہا ہوں میں. اس نے کہا اٹھو. کہ تمہاری زمین ہے، اگر تمہاری زمین ہے تو بتا دو، میں کہیں اور جا کے سو جاتا ہوں. اس نے کہا نہ میری زمین ہے نہ میں تجھے کہیں اور سونے دوں گا، تو اٹھ. وہ چابک اس نے 2-3 لگائے، مار کے ڈر سے یہ اٹھا. کیا بات ہے، کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ اس نے کہا دوڑو، دوڑ لگاؤ، بھاگو. کیا کیا ہے میں نے؟ کیا خطا کی ہے؟ تجھے کیا کہہ دیا؟ تیری کیا چیز لے لی ہے؟ تو مجھے کیوں مار رہا ہے؟ اس نے کہا بات نہ کر، دوڑ. یہ رکتا، وہ پھر چابک لگاتا. یہ دوڑ رہا ہے، ذرا سا رکنے لگتا ہے وہ پھر. اس نے خوب دوڑایا اس کو. وہ دوڑنے والا بڑا پریشان، یہ پتہ نہیں کون ظالم آ گیا ہے، کیوں مجھے بھگا رہا ہے، میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے. آگے گئے تو ایک باغ سا آیا، وہاں سیب کے درخت لگے ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے پھل گر بھی جاتے ہیں، خود بھی گر جاتے ہیں، پرندے بھی قطر دیتے ہیں. کچھ اچھے صاف اور کچھ گلے ہوئے سیب تھے. اس نے کہا یہ سیب کھاؤ. اس نے کہا میرا جی نہیں چاہ رہا ہے کھانے کو، میں کیوں کھاؤں؟ اس نے پھر وہی چابک اس کی چھڑی اس کو لگائی، 2-3 کھاتا ہے یا نہیں. اب مار کے ڈر سے اس نے کھائے. سوچ رہا ہے مجھے موقع ملے تو میں اس کو بتاؤں. اتنا دوڑا کے لایا، اب کہہ رہا سیب کھاؤ. ایک کھایا، اور کھاؤ. وہ اسی طرح مارتا رہا، کھلاتا رہا، کھلاتا رہا. جب اس نے دیکھا نا اس نے اچھے خاصے کھا لیے، اس نے کہا پھر دوڑ. یہ بندہ کہنے لگا تجھے مجھ سے کوئی دشمنی ہے؟
تو ایسا کر، جو مارنا ہے مار لے، مجھ سے نہیں اور دوڑا جاتا، جو تو نے بدلہ لینا ہے لے لے۔ اس نے کہا تو دوڑ۔ اس نے پھر لگائی مار کے، ڈر سے یہ پھر بھاگا، اچھا خاصا پھر بھگایا۔ بھاگنے میں اندر، جس کو سفرادی کیفیت کہتے ہیں، آپ کو شاید یہ لفظ عادت نہیں ہے، اب انگلش بولنے لگ گئے آپ یا دوسرے لفظ، الٹی آنا، اس کو سفرادی کیفیت کہتے ہیں، یعنی ایسا لگ رہا تھا الٹی آئے۔ اس نے جب دیکھا اس کو الٹی آنے لگی ہے، اس نے مار روک دی، یہ دوڑتے ہوئے رکا، اس کو الٹی آئی، پہلے کچھ سیب نکلے اور پھر وہ سانپ نکلا۔ جب سانپ نکلا تو جب تک وہ مار کھا رہا تھا، دوڑ رہا تھا، اس کو مارنے والے کو دشمن سمجھ رہا تھا۔ اب جب سانپ نکل گیا تو اس کو پیار کی نظروں سے دیکھ رہا، اس نے تو مجھ پہ مہربانی کی ہے، میں اس کو اپنا دشمن سمجھ رہا تھا، یہ تو میرا بھلا کر رہا تھا، جو تکلیف یہ مجھے دے رہا تھا وہ میرے بھلے کو دے رہا تھا۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا، جی میں نے آپ کے بارے میں بہت غلط سوچ لیا تھا، لیکن آپ کی بڑی مہربانی، 100 اور مار لو، لیکن جو تم نے کیا ہے وہ بہت صحیح کیا ہے میرے ساتھ۔ اس نے کہا، یہ سانپ تیرے اندر چلا گیا تھا، اگر میں تجھے ویسے بتاتا ہو سکتا ہے خوف سے تو ویسے ہی مر جاتا، کیا کر بیٹھتا تو؟ اس کو نکالنا تھا، اس لیے تجھے اتنی تکلیف دی، بول میں نے تیرے ساتھ صحیح کیا غلط؟ اس نے کہا، جی میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں آپ نے بہت اچھا کیا، آپ کی بہت مہربانی۔ اب اس کو اس سے کوئی شکایت نہیں، بلکہ احسان مندی، شکریہ کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ کہانی ختم ہو گئی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نتیجہ پیش کرتے، فرماتے ہیں سردی گرمی، صبح صبح نیند توڑ کے اٹھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، پانی نہیں ہے تو پانی نکالنا لانا، وضو کرنا، مسجد جانا، نماز پڑھنا 5 وقت، سردی گرمی روزے رکھنا، تکلیف کرنا، نیکی کے وقت جو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، حج کرنا کتنا مشکل، تجھے یہ تکلیف لگتی ہے، مگر جب اس کا اجر ملے گا تجھے یہ تکلیف یاد نہیں رہے گی۔ تیرے اندر شیطان گھسا ہوا ہے، اس کو نکالنا ہے، اس لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نیکی بتائی گئی ہے۔ تجھے بظاہر بڑی تکلیف لگتی ہے، مگر جب جنت ملے گی تجھے یہ تکلیف یاد بھی نہیں رہے گی، تو کہے گا میں نے محنت نہیں کی، اجر بہت زیادہ ملا۔ 9 مہینے ماں کتنی تکلیف اٹھاتی ہے، کتنے درد ہوتے ہیں، کتنی اذیت ہوتی ہے، مگر جب بچہ گود میں آتا ماں کو تکلیف یاد رہتی ہے، اسی کو چومتی ہے، اسی کو پالتی ہے۔ تو اے انسان، تجھے یہ دین پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے، تجھے اس راہ میں تکلیفیں آتی ہیں، جب تو صبر کرتا ہے تیرے لیے بہت زیادہ اجر ہوتا ہے، تجھے اندازہ نہیں۔ مولانا ایک دوسری حکایت لکھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک عورت تھی، اس کے 20 بیٹے تھے۔ کتنے؟ آج کل تو آپ کہتے ہیں ہم 2 اور ہمارے 2، بچے 2 ہی اچھے، آپ یہ کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میری امت بڑھاؤ، ہم کہتے ہیں نہیں جی پالیں گے کیسے، کھلائیں گے کیسے، کریں گے کیا، ہم تو یہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پہ بھروسہ نہیں رہا، جو آتا ہے رزق لے کر آتا ہے، یہ تو بگاڑ ہے، آپ کی کرپشن ہے جس کی وجہ سے مشکلات ہوتی ہے۔ اس کے 20 بچے تھے، جو بچہ 19 سال کی عمر کو پہنچتا وفات پا جاتا۔
ایک ایک سال کا فرق گنیں گے تو ہر سال ایک بچہ 19 کو پہنچا، چلا گیا۔ آخری بچہ تھا وہ، اس کو بھی طبیعت خراب، ہچکیاں آ رہی ہیں، موت کا عالم طاری، اس کے سرانے بیٹھی ہوئی کہ یہ بھی گیا۔ روتے روتے آنکھ لگ گئی، ماں کی آنکھ لگ گئی، سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ 20 کے 20 بیٹے جنت میں بیٹھے مزے کر رہے، اور ماں دیکھ کے کہنے لگی میں رو رو کے ہلکان ہو گئی ہوں، تم یہاں مزے کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ماں ہم تیرے پاس اتنے مزے نہیں کر رہے تھے جتنے یہاں کر رہے ہیں، بڑے مزے میں ہیں، خوشی خوشی ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ تمہیں میرے غم کا احساس نہیں؟ ان کا ماں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ تجھے بھی نوازے گا، ہم تو اللہ کی رضا پر بڑے خوش ہیں۔ غیب سے اس عورت کو آواز آئی، اے خاتون تیری کوئی محنت ایسی نہیں تھی جس سے تجھے یہ درجہ ملتا، تیرے بچوں کو جنت ملتی، یہ تجھے تکلیف دی گئی ہے، امتحان لیا گیا تیرا، تکلیف دے کر درجے بڑھائے گئے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا نا، مسلمان کو کانٹا بھی چبھے، خود نہیں چبو رہا، جو چبھ گیا، ایک تو ہوتا نا خود لے کے آپ چبو رہے ہیں، وہ نہیں، کانٹا بھی چبھے تو اس کے گناہ معاف ہوتے، اس کو اس پر بھی درجہ ملتا۔ کوئی بھی تکلیف آئے اور ایمان والا صبر کرے تو اس پر اس کو نیکیاں ملتی، یہ بخار آپ کے گناہوں کو جھاڑتا ہے۔ تو مسلمان صبر کرنے والے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے غیرت ہو جائے، یہ ذہن میں رکھنا۔ کافروں کا معاملہ ہو، بے دینوں کا معاملہ ہو تو وہاں پر وہ نبی کے خلاف باتیں کریں، دین کے خلاف باتیں کریں، وہاں صبر نہیں کریں گے، وہاں ان کو جواب دیا جائے گا، وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ مگر دنیا کی تکلیفوں پر صبر کریں تو کیا ملتا ہے؟ اجر۔ کیا ملتا ہے؟ اجر۔